بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ہم اپنی انرجی کی ضروریات فوسل فیول یعنی کہ آئل اور کول کی مدد سے پوری کرتے ہیں۔ فوسل فیول کے استعمال سے جہاں ایک طرف ہمیں فائدہ مند چیز انرجی حاصل ہوتی ہے، وہاں ہی اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہوتے ہیں، جس کے اندر بہت ساری ایمیشنز اور بہت سارے مادے خارج ہوتے ہیں جو کہ ہمارے انوائرمنٹ اور ماحول کے لیے مفید نہیں ہوتے۔ اس کا سب سے بڑا اخراج کاربن مونوآکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ کی شکل میں ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس گرین ہاؤس ایفیکٹ کے اندر بہت زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے ماحول کا ٹیمپریچر کئی ڈگری تک بڑھ چکا ہے۔ اسی بڑھتے ہوئے ٹیمپریچر کی وجہ سے بہت سارے گلیشیئرز پگھل رہے ہیں اور سمندر کی سطح میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ اس سب کے علاوہ یہ گیسز اوزون لیئر کے ساتھ بھی ریئیکٹ کرتی ہیں، جس کی وجہ سے بہت ساری شعاعیں جو کہ ہماری صحت کے لیے نقصان دہ ہیں، زمین تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ گرمی کے بڑھتے ہوئے ان اثرات کو کم کرنے کے لیے سائنسدان ایک عجیب و غریب تجربہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس تجربے کی مدد سے سورج کی روشنی کو زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی منعکس کر دیا جائے گا، جس کی بدولت زمین پر درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس تجربے کا نام اسٹریٹو اسفیرک کنٹرولڈ پرٹربیشن ایکسپیریمنٹ رکھا گیا ہے، جبکہ اس کو شارٹ ٹرم میں اسکوپیکس کا نام دیا گیا ہے۔ اس ایکسپیریمنٹ کی بدولت کیا ہم زمین پر درجہ حرارت کو کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، یا اس تجربے کی بدولت زمین پر موجود حیاتیات کو کچھ نقصان بھی پہنچ سکتا ہے؟ مکمل معلومات کے لیے ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے۔ انسان اپنی انرجی کی ضروریات اور بجلی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مختلف کول، آئل اور دیگر چیزوں کو جلا کر انرجی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ نیوکلیر پاور پلانٹ بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ سب مل کر زمینی درجہ حرارت کو بڑھانے اور گلوبل وارمنگ کا ایک بہت بڑا سبب بنتے ہیں۔ اسی درجہ حرارت کو کم کرنے کے لیے کام کرتے ہوئے ہارورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے ایک اسکوپکس ایکسپیریمنٹ کا خیال پیش کیا۔ یہ تجربہ فضا اور خلا کے اندر موجود ایک نیچر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہے، جس کا اگر فائدہ ہو سکتا ہے تو اس سے ہونے والے نقصانات کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہے۔ اس تجربے کے اندر ایک خاص قسم کے کیمیکل کیلشیم کاربونیٹ کی ڈسٹ بنا کر اس کو ایروسول کی مدد سے زمین سے 20 کلومیٹر اوپر موجود اوزون کی لیئر کے پاس اسٹریٹو اسفیرک آربٹ کے اندر اسپرے کیا جائے گا، جس میں سائنسدانوں کا خیال ہے کہ کیلشیم کاربونیٹ کی یہ ڈسٹ سورج سے آنے والی روشنی کو واپس منعکس کر دے گی، اور اس ریفلیکشن کی مدد سے زمین پر سورج کی روشنی نہ پہنچنے کی وجہ سے زمین پر درجہ حرارت میں کمی واقع ہو جائے گی۔ اس ایکسپیریمنٹ کے اندر ایک خاص قسم کے بالون کی مدد سے زمین سے اوپر 20 کلومیٹر کے حد میں کیلشیم کاربونیٹ کا اسپرے کیا جائے گا۔ اس ایکسپیریمنٹ کا آغاز سویڈن کے شہر کیرونا کے اندر کیا جائے گا۔ یہ خاص قسم کے بالون تیار کیے جائیں گے، جن میں ایک بالون 2 کلو تک کیلشیم کاربونیٹ کو منتقل کرنے کے قابل ہوگا۔ سولر جیو انجینئرنگ کے اندر اس تجربے کا خیال والکینک ایکٹیویٹی یعنی آتش فشانی عمل سے لیا گیا ہے۔ 1815 کے اندر انڈونیشیا میں موجود آتش فشاں پہاڑ ماؤنٹ تمبورا کے پھٹنے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈسٹ فضا کے اندر پھیل گئی، جس کی بدولت اس علاقے کے اندر موسم گرما کا اس سال کے اندر وجود ختم ہو گیا تھا، اور 7 ڈگری تک ایوریج ٹیمپریچر کے اندر کمی واقع ہو گئی تھی۔ اس عمل کے دوران اگر ایک طرف ٹیمپریچر میں کمی واقع ہوئی تھی تو دوسری طرف موسم گرما میں ہونے والی تمام فصلیں ختم ہو گئی تھیں، جس کی وجہ سے قحط سالی اور خشک سالی کا ایک وسیع سلسلہ اس علاقے میں پیدا ہو گیا تھا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے سائنسدان اس ایکسپیریمنٹ کے خلاف اپنے تحفظات پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کیا کیلشیم کاربونیٹ اس عمل کو سر انجام دے سکتی ہے؟ اگر سر انجام دینے کے قابل بھی ہو تو ہم فضا کے اندر کیلشیم کاربونیٹ کی ڈسٹ کو کس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ اگر یہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو ہم اس کو کیسے ختم کر پائیں گے؟ کیونکہ یہ 20 کلومیٹر کی بلندی پر واقع ہوگی، جہاں پر بارش بھی نہیں ہوتی، جس کی بدولت بہت سارا ماحولیاتی عدم توازن پیدا ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کیلشیم کاربونیٹ اوزون لیئر کے ساتھ ریئیکٹ کر کے اس کو بھی نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ پورے کرۂ ارض کو اس ایکسپیریمنٹ کے کامیاب ہونے کے نتیجے میں کتنی کیلشیم کاربونیٹ کی مقدار کے ساتھ اس عمل سے گزارا جا سکے گا۔ اس ایکسپیریمنٹ کے فیل ہونے کے نتیجے میں کرۂ ارض دوبارہ آئس ایج کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی۔
اس ایک چھوٹے سے ایکسپیریمنٹ کے اوپر تقریباً $20 ملین کا خرچہ آئے گا۔ تو کیا ہم اس قابل ہوں گے پورے کرۂ ارض کو ہم اس ڈسٹ کی مدد سے محفوظ بنا سکیں؟ اسکوپیکس کے اس پروجیکٹ کو مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس اسپانسر کر رہے ہیں۔ اس تجربے سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ہسٹری کو اگر مد نظر رکھا جائے تو انسان نے جب بھی نیچر کے ساتھ چھیڑ خانی کی تو اس نے ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ سولر جیو انجینئرنگ کا یہ پروجیکٹ زمینی ماحول کے لیے ایک اچھی خبر اور نوید لے کر آئے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کامنٹ سیکشن میں اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔